بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب بچوں، اب آتے ہیں جی جار مجرور کی ترکیب کو حل کرنے کا طریقہ، کہ جار مجرور کی ترکیب کو حل کیسے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہم وہ کرتے ہیں، دیکھو ظرف کا قاعدہ، ظرف دو قسم پر ہوتا ہے۔ ظرف کیا ہوتا ہے؟ دو قسم پر ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں ظرف حقیقی کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ظرف مجازی کہتے ہیں۔ اچھا، ظرف حقیقی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ظرف حقیقی ظرف زمان اور ظرف مکان کو ظرف حقیقی کہتے ہیں۔ ظرف زمان اور ظرف مکان تو آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں نا، از اذا متا کیف ایان ام سے مزق تو اوزو قبل و بعد وغیرہ، یہ جو سارے کے سارے وہ آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، ظروف کے اندر سے جو اب آ رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہیں اس میں سے ظرف زمان بھی ہوتے ہیں، ظرف مکان بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوتے ہیں، اور یہ ترکیب میں نا ظرف زمان ظرف مکان وغیرہ یہ بھی اپنے پلے باندھ لو۔ اچھا، ظرف زمان ظرف مکان وغیرہ ترکیب میں مفعول فی بنا کرتے ہیں، بتایا تھا نا اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جی مفعول فی وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ترکیب میں زیادہ تر کیا ہو رہتے ہیں، وہ مفعول فی وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں ہم جو ہے، وہ ظرف حقیقی جو ہوتے ہیں۔ اچھا، ظرف مجازی جو ہوتا ہے نا، جار مجرور کو ظرف مجازی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک لفظ ہوتا ہے مجاز اور ایک ہوتا ہے مجاز، گل سمجھنا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے مجاز اور ایک ہوتا ہے مجاز، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتا ہے مجاز اور ایک ہوتا ہے مجاز، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو مجاز ہوتا ہے نا، یہ مفعول کا صیغہ ہے، مجاز، ٹھیک ہے نا۔ مجاز اس کا مطلب ہوتا ہے اجازت یافتہ، خلیفہ مجاز نہیں ہوتا، خلیفہ مجاز ہوتا ہے۔ اچھا، اجازہ یجیز اجازتن فهو مجیز و اجیزہ یجاز فذاک مجاز، مجاز، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب ہے جس کو کسی شیخ نے کیا دی ہوئی ہوتی ہے، اجازت دی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں خلیفہ مجاز ہے۔ مجاز ہے، لفظ غلط ہو جائے گا، خلیفہ مجاز۔ مجاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجاز کا مطلب ہوتا ہے نقلی، نقلی مجاز، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہوتا ہے مجاز اور ایک ہوتا ہے مجاز، ٹھیک ہے۔ تو مجاز کا کیا مطلب ہے؟ نقلی جو ہوتا ہے، حقیقت اور مجاز کہتے ہیں نا، آپ پڑھو گے حقیقت اور مجاز، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کو، تو یہ کیا آئے گا؟ خلیفہ مجاز ہوتا ہے، خلیفہ مجاز، ٹھیک ہے نا۔ آج کل کے علماء بھی کہتے ہیں جی وہ خلیفہ مجاز ہے، خلیفہ مجاز، جو یہ ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ علماء کے زبانوں کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ الفاظ کی بچو، جب آپ صرف نحو پڑھتے ہو تو آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ بھائی، اچھا جی، اچھا جی، اچھا جی، شکر ہے، شکر ہے، ماشاء اللہ پہلے لگا دیا ہے۔ اچھا، تو کیا آ گیا کہ جناب علی وہ اس میں سے ہو گیا، تو یہ جو ہے نا یہ کیا بن جاتے ہیں اس میں سے، سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اچھا جی، اب ہم، تو یہ کیا آ جائے گا؟ ظرف مجازی، جار مجرور کو ظرف مجازی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ظرف مجازی کہتے ہیں، جار مجرور کو ظرف مجازی کہتے ہیں، ظرف مجازی کہتے ہیں۔ ان کو جو کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ظرف مجازی کہتے ہیں، ہم جو ہیں جار مجرور کو ظرف مجازی کہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جناب علی، یہ بھی ہمارے پاس وہ آ گیا۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے؟ جار مجرور کو ظرف مجازی کیوں کہتے ہیں؟ مجازی کیوں کہتے ہیں؟ ظرف حقیقی نہیں ہے یہ، مجازی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جار مجرور کو ظرف مجازی اس لیے کہتے ہیں کہ ظرف کا معنی ہے برتن، تو حرف جر کا مدخول بھی فعل اور شبہ بالفعل کے معنی کے لیے بمنزلہ برتن کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جار مجرور کا مدخول یعنی جار مجرور جس پر داخل ہوتے ہیں نا، تو جار مجرور کا مدخول بھی فعل اور شبہ بالفعل کے معنی کے لیے، جار مجرور کا مدخول بھی فعل اور شبہ بالفعل کے معنی، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، اب علا کا مدخول قلوبہم ختم کے لیے بمنزلہ ظرف اور برتن کی ہے، کیونکہ وہ مہر کفار کے دلوں پر جا لگی ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا، اچھا اس کو ظرف مجازی کیوں کہتے ہیں؟ اب دیکھنا ذرا بات کو بچو، جن جار مجرور آپ پڑھ چکے ہو سارے کے سارے جو ہیں، جار مجرور کی ترکیبیں بھی کر لی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے ایک منٹ،
ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہاں خامن کو بھی مجازی خدا کا کہتے ہیں نا، مجازی خدا جو لفظ کہتے ہیں مجازی تو مطلب نقلی جو ہے نا، تو مجازی، ٹھیک ہے نا، لفظ تو ویسے نہیں کہنا چاہیے اس میں سے مجازی خدا جو ہے اس کو، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بھی لفظ جو اردو میں بولتے ہیں مجازی خدا، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے، تو ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، اچھا یہ دیکھو، یہ جار ہے، یہ مجرور ہے، یہ مدخول ہے، اچھا یہ جو علی جار ہے، اور یہ کیا آ جائے گا، مجرور آ جائے گا، اور یہ جار کا کیا آ جائے گا، مدخول بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا، کہ اس میں حرف جار کس پہ داخل ہو رہا ہے، مدخول کا مطلب اس پہ داخل ہو رہا ہے جار جو ہے، تو یہ مجرور جو ہے مدخول ہے۔ اچھا اب دیکھو اس کا مطلب کیا ہے، جس ترجمہ تو آپ لوگوں کو آتا ہی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم کا کیا مطلب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، یہاں پہ ختمہ کے معنی کیا ہے، مہر لگانے کے، خاتم، ٹھیک ہے نا، ایک مہر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، انگوٹھی کے لیے بھی سے ہوتا ہے نا، تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا ہے، سیل بند کر دیا ہے، سیل بند پتہ ہے نا، اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی پھر، تو اب دیکھو یہ مہر جا کے لگی کدھر ہے، یہ مہر کتنے لگی ہے، یہ علا کے مدخول پہ لگی ہے، علا کے مدخول پہ لگی ہے نا، قلوب کے اوپر جا کے لگی ہے، مدخول کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، کہ جناب کیا کر لی ہے یہ مہر جا کے، تو برتن کیا کرتا ہے، چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے نا، برتن چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے، یا برتن کے ساتھ چیزیں لگ جاتی ہیں، جیسے آپ کیا کرتے ہو، پانی سٹیم ہوتی ہے، سٹیم جا کے کیا کر جاتی ہے، برتن کے اوپر چمٹ جاتی ہے نا جا کے، تو وہ کیا ہوتی ہے، سٹیم، برتن پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، برتن پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کیا ہو جائے گی، وہ جو ہے اس میں سے، یہ برتن ہے، تو اب کیا ہوگا، جو سٹیم ہوگی وہ کیا ہوگی، اس کے اندر لگ جائے گی ہر جگہ، اس کے ساتھ ہی ہوگی، تو ایسے ہی کیا ہو گیا، یہ ختم اللہ علی قلوبہم، تو یہ برتن کیا تھا اس ٹیم کے لیے یا پانی کے لیے، کیا تھا، ظرف تھا، ظرف، یہ تو ظرف حقیقی تھا نا، ظرف حقیقی تھا، ایسے ہی کیا ہوا، یہ ختمہ، یہ مہر جا کے لگی ہے کس کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر لگی ہے، تو اللہ کے نا سے، اس لیے اس کو ہم ظرف مجازی کہتے ہیں، ظرف مجازی کیوں کہتے ہیں، کیونکہ جو جار کا مدخول ہے نا، وہ بھی کیا ہوتا ہے، بمنزلہ برتن کے ہوتا ہے، کس کے لیے، فعل کے معنی کے لیے، فعل کے لیے، یہ ختمہ فعل ہے نا، ختمہ لگا دی اللہ نے مہر، یا شبہ بالفعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ شبہ بالفعل کہلاتے ہیں نا، تو ان کے کیا کرتے ہیں، ان کے میننگ کو اٹھا کر، فعل یا شبہ بالفعل کو اٹھا کر، یہ کیا کرتا ہے، اللہ، اللہ کیا کرتا ہے، اس کا جار کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، کھینچنا، جار کا مطلب کیا ہوتا ہے، جرہ یجرو کے معنی کیا ہوتے ہیں، کھینچنے کے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کے میننگ کو کھینچ کر کیا کرتا ہے، حرف جر جو ہوتا ہے اس کے میننگ کو کھینچ کے کتنے لے جاتا ہے، اپنے مدخول پہ لے جاتا ہے، گل نہیں سمجھ آئی ہے، وہ گل سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو، اس نے کیا کیتا ہے، اس نے کہا کہ ختم آ جاؤ بھائی، کتنے آنا ہے، قلوب کے اوپر جو ہے، تو قلوب کے اوپر اس کے میننگ کو کھینچ کے لے کر آ گیا، جر کے معنی کیا ہوتے ہیں، کھینچنے کے معنی ہوتے ہیں، تو یہ اس میننگ کو اٹھا کر، خاتمہ کے میننگ کو اٹھا کے کہاں لے کر گیا ہے، کہاں جا کے لگایا اس نے، جا کے قلوب کے اوپر جا کے اس نے لگا دیا، تو اپنے مدخول تک لے کے آتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، ظرف مجازی کہتے ہیں، ظرف مجازی کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ بات کچھ سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جار مجرور کو ظرف میں، اس لیے کہتے ہیں ظرف کا معنی برتن، تو حرف جر کا مدخول بھی، تو حرف جر کا مدخول بھی فعل اور شبہ بالفعل بمنزلہ برتن کے ہوتا ہے، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، اب اللہ کا مدخول قلوب ختم آخری بمنزلہ ظرف اور برتن کے ہے، کیونکہ وہ مہر کفار کے دلوں پر جا لگی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے اسپیس ہے نا، اس کے لیے جگہ ہے، ختمہ کے لیے جگہ کڑی ہے، برتن، تو قلوب، قلوب کیا اس کا برتن، وہ ہو گیا، تو ظرف بن گیا، تو ظرف مجازی ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھا ظرف مجازی دو قسم پر ہوتا ہے، اس طرح بعض ظروف حقیقی بھی، قبل و بعد وغیرہ بھی دو قسم پر ہوتے ہیں نا، وہ بھی ظرف حقیقی وغیرہ بھی دو قسم پہ تھے نا، ایک ظروف حقیقی، ظرف زمان، ظرف مکان جو تھے، ٹھیک ہے نا، ظرف زمان، ظرف مکان وغیرہ، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح ہی، اور یہ کیا تھے، مبہم اور وہ تھے اپنے جو تھے اس میں سے، کہ ہم ظرف مبہم تھا، اور اس کے لیے جو تھا، اور دوسرا اس کا اپوزٹ تھا جو کہ کیا تھا، محدود تھا، ٹھیک ہے، ظرف محدود اور ظرف مبہم جو ہے، تو اس طرح یہ ساری چیزیں، تو کہتے ہیں ظرف مجازی دو قسم پر ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں ظرف مستقر، مستقر بھی بول سکتے ہیں، مستقر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، استقر یستقر استقرارا فهو مستقر، اور ظرف لغو، اچھا ظرف مستقر کسے کہتے ہیں، ظرف مستقر وہ ظرف ہے جس کا متعلق محذوف ہو،
جس کا متعلق محذوف عام ہے کہ خواہ افعال عامہ میں سے ہو یا افعال خاصہ میں سے۔ ان الباس ظرف مستقر کی تعریف یہ ہے کہ ظرف مستقر وہ ظرف ہے جس کا متعلق محذوف اور افعال عامہ میں سے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب بات سمجھو کہ پہلے افعال عامہ کو سمجھو، یہ بات مجھے سمجھانی پڑتی ہے کیونکہ عمومی طور پہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے افعال عامہ اور افعال خاصہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ افعال عامہ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ما لا یخلو عنہ فعل، افعال عامہ وہ ہیں جن سے کوئی بھی فعل خالی نہ ہو۔ افعال عامہ کیا ہوتے ہیں؟ جن سے کوئی بھی فعل خالی نہ ہو۔ افعال عامہ بنیادی طور پر 8 ہوتے ہیں، 4 مشہور ہیں، 4 غیر مشہور ہیں۔ 4 مشہور کو شاعر نے ذکر کیا: افعال عامہ چہار انت نس ارباب عقول، کون استو وجود استو ثبوت و حصول، ٹھیک ہے نا۔ افعال عامہ چہار انت نزد ارباب عقول، کون استو وجود استو ثبوت و حصول، ٹھیک ہے نا۔ تو 4 کیا ہوتے ہیں؟ مشہور ہیں۔ کون؟ کانا یکونو یا کائنن، کانا یکونو آپ نے پڑھا تھا نا، کائنن کے متعلق ہوگا، یکونو کے متعلق ہوگا۔ وجود، ٹھیک ہے نا، وجدہ، ٹھیک ہے نا، یجیدو وجود کے معنی وجود، کانا وجود سے۔ ثبوت، ثابتن ثابتتن، یہ ثابتن وغیرہ جو کرتے تھے آپ یاد ہے نا، ثابتن ثابتتن، یہ ثبوت۔ اور حصول، حصل یحصل سے، یا حصول حصل یحصل حصولا، ٹھیک ہے نا۔ تو حاصل، یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مشہور، یہ اپنے یاد کر لینے۔ افعال عامہ چہار ہوتے ہیں: کون، استو، وجود و ثبوت و حصول۔ 4 غیر مشہور ہوتے ہیں: تلبس، لسوک، 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 لزوک۔ ان چاروں کا معنی ملنے کا ہوتا ہے، خیر ہے یہ نہ بھی یاد ہو کوئی بات نہیں، اچھا۔ ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ملنے کے ہوتے ہیں، آپ کو یہ 4 آنے چاہیے: افعال عامہ چہار انت نست ارباب عقول، کون استو وجود استو ثبوت و حصول، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا آ جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کیا آ جائیں گے؟ 4 کو اس میں سے ہم وہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے گل کی؟ تو یہ افعال عامہ ہوتے ہیں۔ آپ کہو گے استاد جی کیا مطلب ہے؟ آپ کہتے ہو کہ جی کوئی فعل ان سے خالی نہیں ہوتا، یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ افعال عامہ، ٹھیک ہے نا۔ ابھی اچھا افعال خاصہ پہلے سمجھتے ہیں، پھر استاد جی نے خود بھی مثال دی ہیں، پھر میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سناؤں گا۔ افعال خاصہ کی تعریف بتاؤں گا، ابھی لطیفہ بھی سناتا ہوں پھر سمجھ آ جائے گی۔ افعال خاصہ کی تعریف: ما یخلو عنہ فعل، کہ جس سے کیا ہو؟ جن سے کوئی فعل خالی ہو۔ افعال خاصہ وہ ہیں جن سے کوئی فعل خالی ہو۔ ان 8 افعال عامہ کے علاوہ باقی سب افعال خاصہ ہیں، کیونکہ 8 جتنے بھی افعال حضور کسی نہ کسی فعل سے خالی ہیں۔ افعال خاصہ کیا ہوتے ہیں؟ جن میں کوئی خاص میننگ ہوتا ہے اور وہ نہیں۔ ضربہ، نصرہ، آپ کہتے ہو ضربہ، ضربہ کے معنی مارنے کے ہوتے ہیں، نصرہ کے مدد کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو کیا ضربہ میں کھانے کے معنی آ رہے ہوتے ہیں؟ اکلا کے معنی آ رہے ہوتے ہیں؟ پینے کے معنی آ رہے ہوتے ہیں؟ شرب کے اکلا، یہ شرب کے والا معنی سے خالی ہیں۔ لیکن افعال عامہ سے بھی کوئی فعل خالی نہیں ہے، وجود، ثبوت، حصول، دنیا، کوئی بھی فعل ان سے خالی نہیں ہے۔ مثال دیکھو: قرات، قراءتن، یہ لفظ قرت نہیں ہوتا، اچھا یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ قراءتن ہوتا ہے، یہ مصدر ہے، قرأ یقرأ قراءتن، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا انگریزی خواں طبقہ جو ہے نا، انگریزی خواں طبقہ، ٹھیک ہے نا، ہم بھی یہی ہو رہے ہیں، تو ہم بھی یہ کہا کرتے تھے قرت، اس کی قرت بہت اچھی ہے۔ وہ بھائی قرت نہیں ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ قراءت ہوتی ہے، قراءت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، قراءت ہوتی ہے۔ تو کیا ہوگا کہ جی قراءت، قرأ یقرأ قراءتن، تو قراءت ایک وہ ہے۔ اچھا جی اب مجھے بتاؤ، پڑھنا ایک فعل ہے، پڑھنا ایک فعل ہے نا، قرات جو ہے یہ ایک فعل ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا ہے، یہ کون ہے؟ پڑھنا حاصل ہے، یہ حصول ہے، ٹھیک ہے نا۔ پڑھنا ثابت ہے، یہ ثبوت ہے۔ پڑھنا موجود ہے، یہ وجود ہے۔ اب آپ کہو گے استاد جی اس کا کی مطلب ہے؟ کوئی گل نہیں سمجھ آئی ہمیں، کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو کچھ نہیں سمجھ آیا تو کیا ہوا؟ کچھ کو چھوڑو، کچھ پھر کیا ہوگا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو اب سنو پھر بات کو، دیکھو ہوا یہ کہ ایک بندہ جا رہا تھا، ایک بندہ جا رہا تھا، وہ حلوائی کی دکان کے باہر سے گزرا نا، حلوائی کی دکان کے پاس سے۔ تو اب کیا ہوا؟ حلوائی کی دکان پہ مٹھائیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی اچھی اچھی مٹھائیاں ساری، وہ جو ہیں تو خوشبو آنے لگی، تو وہ اس کی دکان کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، مٹھائی حلوائی کی دکان کے اوپر۔ تو حلوائی نے اس کو کہا کہ بھائی کیا ہے، بھائی کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے۔
तंग कर रहे हो तुम, जो है ज़ाहिर बात है। ग्राहक आप ने देखा है ना, दुकानों के सामने गाड़ी आप खड़ी कर दो तो गाड़ी खड़ी नहीं करने देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, आप जो है ना, अगर आपने खरीदनी है तो यहाँ से खरीद लें, उसके बाद जो है ना वो ना वो करें। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कस्टमर जो होता है ना वो चला जाता है, या किसी दुकान पे रश हो तो लोग, या उधर लोग खड़े हो तो वो नहीं आते, फिर लोग निकल जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, कहते हैं कि चलो किसी और से ले लेते हैं। तो अब उसने हलवाई ने कहा कि भाई निकलो यहाँ से। इसने कहा कि भाई थोड़ी देर मुझे खड़े होने दो, खुशबू सूंघने दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, कुछ दूंगा। उसने जी ये अब जब जी जाने लगा ना, तो उसने उसको पैसे देने लगा, इसको पैसे देने लगा। उसने कहा ये ले लो पैसे, ये पैसे ले लो। उसने कहा ना। हलवाई ने कहा मैं पैसे नहीं लूंगा, तूने मुझे कहा था कि मैं कुछ दूंगा, अब जाके क्या करो, कुछ लेकर आओ, तो कुछ मैं लूंगा, वरना मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अब तूने बड़ा तंग किया मुझे, तूने मुझे तंग किया है, मैं अब तुझे कुछ के बगैर जाने नहीं दूंगा, कि कुछ ला के दोगे मुझे। अब वो बड़ा परेशान, उसके जो है ना, तो एक बंदा वो गुजरा, उसने कहा क्या बात है? मैंने कहा यार ये मसला मेरे साथ हो गया है कि मैं इधर खड़ा था, ठीक है ना, तो इसने जो है ना, मैंने इसको कहा कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा, अब ये कहता है कि कुछ दो, पैसे दूं, कोई चीज इसको पकड़ाऊं, तो ये कहता है नहीं मुझे तो कुछ ला के दो। अच्छा, सही आपने भेजा ही नहीं है मुझे। अच्छा जी, तो हुन की होया? बंदा कहता है जी कुछ लाओ। उसने कहा ठहर जा, मैं तुझे बताता हूँ, गुरु बताता हूँ। उसने कहा चलो। उसने कहा कि ऐसा कर, दही लेकर आ, दही। उसने कहा दही पकड़ लिया उसने। उसने कहा ये शीशे की बोतल ले। शीशे की बोतल ली, उसको पीस दो बिल्कुल छोटा छोटा, उसके टुकड़े नहीं होते शीशे के पीस, जो बिल्कुल शीशा टूट जाए, बहुत छोटे छोटे से उसके पीसेस जो है ना वो रह जाते हैं, शीशा जब टूट जाता है तो। उसने कहा इसको दही में डाल दे, इसको दही में डाल दे। उसने दही में डाल दिया। इसको कहा कि अब ना इस हलवाई की दुकान जो है ना, दुकान हलवाई को जाके पास इससे क्या कर, इसके ना, इसकी जो उंगली है ना वो पकड़ के ना, इस दही के अंदर तूने क्या करनी है, दही के अंदर तूने इसकी उंगली को पकड़ के जो है ना, इसका कहना है कि भाई उंगली फेर इसके अंदर, इस दही के अंदर, इस दही के अंदर उंगली फेर। तो उसने कहा चलो ठीक है। उसने तोड़ के उसमें डाल के दही, हलवाई के पास गया, उसको कहा कि चलो जी अब तूने क्या करना है, ये उसमें उंगली फेर इस दही के अंदर। उसने जो ही उंगली फेरी ना, तो अंदर वो हल्के हल्के छोटे छोटे से, जिसको कहते हैं ना शीशे के हल्के बहुत छोटे छोटे टुकड़े से जो होते हैं, तो वो उसका जब हाथ लगा ना उसके ऊपर, तो वो थोड़े से चुभते हैं ना, हल्की सी जो होती है। उसने कहा इसमें कुछ है, इसमें, इसमें कुछ है। उसने कहा वो कुछ पकड़ ले और मेरी जान छोड़ दे तू जो है, इसमें कुछ है, वो जान पकड़ ले और मेरी जान छोड़ दे। समझ आई है बात की? तो इसमें कुछ है, तो कुछ है। तो देखो, हर चीज, अब देखो मैं लफ्ज भी बोल रहा हूं, चीज, हर चीज, हर जगह हम क्या करते हैं, चीज या कुछ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नहीं समझ आई ये बात की? वो गल समझे हो? वो गल समझे हो कि नहीं समझे हो? ये क्या चीज है? ठीक है ना? अच्छा जी, हर जगह चीज या कुछ, ठीक है ना, कुछ देर में आ रहा हूँ, कुछ ले आओ भाई, कुछ जो है ना फलाना कर दो। गल समझ आ रही है? अब यही इस बात समझो, इसको मैं जो जोड़ता हूँ, हर उसमें से अफाले आमा की होते हैं बच्चों, वो समझो आप जरा। अफाले आमा की होते हैं, जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है उनको पता होगा, जिनको जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आज पहली दफा समझोगे कि अफाले आमा होते क्या चीजें हैं। बच्चों ये जो अफाले आमा है ना, ये हर फेल के अंदर ये बेचारे क्या होते हैं, घुसे हुए होते हैं। हर फेल के अंदर, हर फेल के अंदर ये घुसे हुए होते हैं। उस्ताद जी घुसे हुए होते हैं? हाँ जी, हर फेल के अंदर ये की होते हैं। ये चार जड़े होते हैं ना, चार, वैसे तो आठ होते हैं ना, लेकिन ये कि आप चार को वो देखो, कौन अस्तो, वजूद अस्तो, सबूत, हुसूल जो है ना, ये कौन जो है, देखो। मतलब क्या होता है कि इनको ना किसी की भी तुम खबर बना सकते हो, किसी भी फेल की खबर बना सकते हो। गल नहीं समझ आई? की कर सकते हो इनको, इन अफाले आमा को किसी भी फेल की खबर बना सकते हो, खबर बना सकते हो। अच्छा खबर कैसे बना सकते हैं उस्ताद जी? देखो जरा, कौन का मतलब पता है क्या होता है? काइन का मतलब, काइनुन काइनतुन का मतलब होता है होना, है होना, ये मतलब होता है। कौन का मतलब की होता है होना,
یا ہے، یہ مانا ہے، ٹھیک ہے نا، ہونا یا ہے، یہ اس کا میننگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہونا، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے تکوینی امور جانتے ہو، تکوینی امور کی کیسے کسے کہتے ہیں؟ ایک تکوینی ہوتے ہیں، ایک تشریعی امور ہوتے ہیں۔ تکوین کسے کہتے ہیں؟ تکوین، ٹھیک ہے نا۔ حضرت خضر علیہ السلام کیا تھے؟ تکوینی امور کے اندر کیا تھے؟ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، تکوینی امور جو ہوتے تھے، تکوینی، ٹھیک ہے نا۔ کون کہ مطلب جو زمانے کی جو وہ ہوتی ہے نا گردش جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہونے کی جو وہ ہے، تکوینی، ٹھیک ہے نا۔ وہ گل سمجھ آئی ہے؟ وہ گل سمجھ آ رہی ہے تو یہ خبر ہو گیا۔ اچھا جی، اب کہتے ہو وجود، کون ہو؟ وجود، واجد، اس کا فعل بنا لو، اس میں فائل بنا لو، جو بھی ہو، وجود۔ وجود کا مطلب تو آپ کو ویسے ہی پتا ہے، پانا یا وجود ہونا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی پانے کے وجود ہے، وجود ہے کسی چیز کا۔ ثبوت، ثبوت کا معنی بھی ثبوت ہی ہوتا ہے، وہ گل سمجھ آئی ہے؟ ثابت ہے، حاصل ہے، ثبوت ہے۔ تو چوتھا کی ہوتا ہے؟ اصول ہوتا ہے، اصول حاصل ہے۔ میں کی دسیا، میں نے کہا کہ ان کو خبر بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہن دیکھو ذرا، قرات ایک مصدر ہے، قراتن، قرأ سے وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، قراتن سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، قراتن میں لکھ رہا بھی ایسے ہی ہوں، دیکھو اس کو لکھ رہا بھی ایسے ہوں، میں نے اس کو حمزہ کے اوپر نہیں ڈالا ہے، اس کو ایسے نہیں کیتا، ٹھیک ہے نا، قرات۔ تو قرات کا مطلب کی ہوتا ہے؟ پڑھنا، پڑھنا ہوتا ہے۔ اب اس کی میں نے خبر بنانی ہے چاروں کے ساتھ، میں نے کہا نا وہ چاروں کی میں نے خبر بنانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تکوینی اور تشریح میں کیا فرق ہے یہ بچوں؟ یہ باتیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا ورنہ آپ کیا ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ اچھا، قرات آ گیا، پڑھنا آ گیا۔ اچھا جی، اب میں کہتا ہوں اس کی خبر بنانی ہے، میں نے اس کی، تو میں نے کہا پڑھنا ہے، پڑھنا ہے۔ دیکھو یہ کون بن گیا، کون، اس کی خبر بن گئی ہے، کون، پڑھنا ہے۔ اچھا استاد جی، میں کہتا ہوں پڑھنا ثابت ہے، یہ ثبوت اس کی خبر بن گئی ہے، ثبوت خبر بن گئی ہے، پڑھنا ثابت ہے، یعنی پڑھنا ثابت ہے نا، پڑھنے کے، کوئی بندہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہو نا پڑھنا ثابت ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھنے کا ثبوت پایا گیا ہے۔ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کون کو پایا جا رہا ہے، اس میں پایا، اس پڑھنے کے اندر یہ ہے موجود ہے، یعنی وہ چیز جو ہے نا، ایک بندہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہو پڑھائی جو ہے نا یہ ہے، پڑھائی ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھنا ہے۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ پڑھنا حاصل ہے، اس کی خبر بنا سکتے ہو، پڑھنا حاصل ہے، اصول آ گیا، پڑھنا حاصل ہے، کوئی بندہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اس میں سے، اور پڑھنا موجود ہے۔ یہ میں آپ کو آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس کی خبر ہم بنا رہے ہیں، ورنہ ہر فعل کے اندر کیا ہے، یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ میں نے کہا قرات ہے۔ اب استاد جی ضربہ میں نکالیے نا، ذرا ذرا ضربہ میں نکالیے، ضربن مارنا، ضربن مارنا، ضربہ، اس میں کیا چیز ہے بچوں؟ مارنا ہے، مارنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بندہ پینٹی لگا رہا ہے تو آپ کا کیا ہے، اس کی، یہ اس کا وہ چیز پائی جا رہی ہے، یہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں نا یہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ مانو کوئی کہتے ہیں نا کوئی چیز ہے، کوئی چیز ہے، تو یہ مارنا کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ ہے، موجود ہے، جب پھینٹی لگ رہی ہے۔ اچھا، یہ مارنا کیا ہے؟ ثابت ہے، ثابت ہو گیا ادھر، جب پھینٹی لگ رہی ہے تو یہ ثابت بھی ہو گیا ہے۔ مارنا حاصل ہے، اصول پایا جا رہا ہے، اور مارنا موجود ہے۔ گل سمجھ آئی ہے؟ ہوں میں کی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں استاد جی یہ تو میں بھی بنا لوں گا، میں بھی بنا لیتا ہوں، کی بنا لو گے؟ استاد جی چلو جی، کھانا، میں سب کو کھانا مارنا ہے، ہیں؟ کھانا مارنا ہے، کھانا، ٹھیک ہے نا، کھانا مارنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کی کھانے کے اندر، جو کھانا اکلا کے اندر کیا مارنے کے معنی پائے جا رہے ہیں؟ کھانا مارنا نہیں ہوتا، کھانا، کھانا موجود ہے، کھانا حاصل ہے، کھانا ثابت ہے، کھانا ہے، یہ تو ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کھانا ہے نا، کھانا یہ کی ہے، یہ اچھا جی، کھانا تو آ گیا اس میں سے، یہ مارنا ہے، یہ مارنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس افعال خاصہ میں سے ہے۔ افعال خاصہ کیا ہوتے ہیں؟ جو اپنے ایک خاص میننگ دیتے ہیں، اس کو آپ ہر جگہ کو اٹھا کے اس کی جگہ کے اوپر کی نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نہیں سمجھ آئی ہے؟ وہ گل سمجھ آئی ہے؟ تو میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں آپ کو،
یہ افعال عامہ جو ہوتے ہیں نا، ان کی مثال آلووں کی سی ہوتی ہے. نہیں سمجھ آئی ہے؟ ان کی مثال کی ہوتی ہے، آلووں کی سی ہوتی ہے. ہر سالن کے اندر گھس جاتے ہیں آلو. ٹھیک ہے نا. کتنے جو ہے نا، آلو گوشت، چلو جی گوشت کے اندر ڈل گئے. آلو پلاؤ کے اندر جی، چاول جو ہے نا، چاول آلو جو ہے نا، چلو جی. پھر کی ہو گیا انڈا آلو، چلو جی. پھر کی آ گیا سبزی آلو. پھر کی ہو گیا کوئی اور، جدھر بھی ہوگا تو یہ آلو بےچارا کی ہے، آلو ہر جگہ گھس جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہ ایسی سبزی ہے جو کہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، چپس علادہ اس کے کھا رہے ہو، باقی چیزیں وہ کر رہے ہو. مطلب ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر کیا کر لیتی ہے، اپنی جگہ بنا لے گی. نہیں سمجھ آئی ہے؟ وہ کچھ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ ہاں، آلو والے پراٹھے ہی بن جائیں گے. ہر چیز میں گھس جاتے ہیں. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ کیا نہ ہو. انڈا آلو، پھر جو ہے نا سبزی کی اندر سے کوئی وہ کر لو، مکس سبزی کے اندر جی آلو. پھر جو ہے نا جدھر بھی ہوگا. اور سمجھ آئی ہے؟ اس کو کہتے ہیں افعال عامہ. افعال عامہ کی ہوتے ہیں ہر فعل کے اندر کی ہوتے ہیں، وہ پائے جا رہے ہوتے ہیں. افعال خاصہ نہیں پائے جا رہے ہوتے. اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ کون، وجود، ثبوت اور رسول. اسی لیے ٹھیک ہے نا. ابھی تو پہلے یہ تو سمجھو نا کہ افعال خاصہ کیا ہوتے ہیں. افعال خاصہ کی یہ تھے افعال عامہ کے لیے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ہاں وہ تو اکلا. لیکن اکلا کے لیے اس میں، اکلا کے اندر جو ہے نا، اکلا کے اندر کیا تھا؟ وجود، ثبوت، حصول، یہ چاروں فعل پائے جا رہے تھے. لیکن اکلا میں ضربہ نہیں پایا جا رہا. آپ کا ساری مار بھی تو کھائی ہے نا، مار بھی تے کھائی ہے نا. اکلا میں ضربہ بھی پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کھانا بھی مار کھایا جائے. وہ ایک مولوی صاحب تھے نا، تو وہ بڑے وہ تھے. تو ایک بندے نے کہا ٹھہر جو یار، میں مولوی صاحب کو نا میں تنگ کرتا ہوں ذرا. مولوی صاحب کو میں تنگ کرتا ہوں ذرا، ان کو میں ذرا سیدھا کرتا ہوں، یہ دیکھو ذرا. انہوں نے کہا کہ گیا مولوی صاحب کے پاس گیا. مولوی صاحب، مولوی صاحب ایک بات میں نے آپ سے کیا کرنی ہے، پوچھنی ہے. انہوں نے کہا ہاں جی. مولوی صاحب ایک سوال آیا ہے ذہن کے اندر. انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ بندہ کھائے بھی اور پیے بھی اور پھر بھی روزہ نہ ٹوٹے؟ کھائے بھی اور پیے بھی اور پھر بھی روزہ نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے نا. تو مولوی صاحب بھی بڑے تیز تھے. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ. انہوں نے اپنے شاگردوں کو پکڑا. انہوں نے کہا پکڑو اس کو، اس کی پھینٹی لگاؤ، اس کی پھینٹی لگاؤ. ٹھیک ہے نا. اس کو مار کھلاؤ ذرا. اس کو جب مارنے لگے تو مار ہی جائیں تو وہ کہیں کہ بیٹے، مارنے سے کیا کیا ہوتا ہے؟ مار کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مار کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور تجھے اب جو غصہ آ رہا ہے نا، تو اس غصے کو پی لے، تو اب اس غصے کو پینے سے بھی تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو مار کھانے سے اور غصہ پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سمجھ آ رہی ہے گل کی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ایک مولوی صاحب تھے، تو ان کے پاس کیا ہوا، ایک بندہ گیا. اب کہ سر جی آج کی ہو گیا یہ جو ہے. ایک بندہ گیا، اس نے کہا کہ یہ شیطان کو جب آگ میں ڈالیں گے، شیطان کو جب آگ میں ڈالیں گے تو اس کو تو کوئی وہی نہیں ملے گی. اس کو خود، وہ خود کیا ہے؟ آگ ہے. وہ خود آگ ہے، تو اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو مولوی صاحب پہ اعتراض کرنے لگا. مولوی صاحب کے پاس مٹی کا ایک ڈھیلا پڑا ہوا تھا. مولوی صاحب نے اٹھا کے اس کو زور سے مارا. انہوں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تکلیف ہوتی ہے. تو بھائی تو بھی تو مٹی ہے، تو بھی مٹی ہے، اور جو ہے یہ بھی میں نے تجھے مٹی ماری ہے، تو پھر تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ مٹی میں نے تجھے ماری ہے، تو بھی تو مٹی ہے، تو پھر تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ نے کہا کہ یہ مولوی صاحب جو ہے نا واقعی کیا ہیں، پھر خطرناک قسم کے مولوی صاحب ہیں. ٹھیک ہے نا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے آ گیا. نہیں سمجھ آئی ہے بات کی؟ اور سمجھے ہو کہ افعال عامہ کتنے، افعال عامہ سے کتنے بات چلی گئی؟ افعال عامہ کی ہوندے نے. کل سمجھ گئے ہو نا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افعال عامہ ہر ایک اس میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پڑھنا ایک فعل ہے. ٹھیک ہے نا. تو پڑھنا ایک فعل ہے. پڑھنا دیکھو نا، نے بتایا نا قرات کیا ہے. اب دیکھو، پڑھنا ایک فعل ہے. اس میں چاروں فعل میں جو پڑھنا ہے، یہ کون ہے؟
پڑھنا حاصل ہے یہ اصول ہے، پڑھنا ثابت ہے یہ ثبوت ہے، اور پڑھنا موجود ہے یہ وجود ہے۔ پڑھنے کے علاوہ کوئی چیز کر لو، ضربن کر لو، مارنا ہے، مارنا حاصل ہے، مارنا ثابت ہے، مارنا موجود ہے۔ اچھا پینا ہے، پینا حاصل ہے، پینا ثبوت ہے، پینے موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی وہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا کیا پایا جا رہا ہوتا ہے، یہ سارے چاروں کے چاروں اس میں سے میں نے بتایا نا، دنیا کی دنیا کی ہر چیز کو چیز کہہ لیتے ہو، وہ گل نہیں سمجھ آئی ہے، دنیا کی ہر چیز کو چیز کہہ لیتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ گل نہیں سمجھ آئی ہے بات کی۔ اور تو اب اسے جی تو افعال عامہ کی ہو گئے، اس لیے کہتے ہیں افعال عامہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اب آپ کہو گے ساری ظرف مستقر کی ہوتا ہے، پھر ظرف مستقر کی ہوتا ہے تو ظرف لغو کی ہوتا ہے؟ ظرف مستقر وہ ظرف ہے جس کا متعلق معذوف ہو، عام ہے کہ آگے افعال عامہ سے افعال ان الباز ظرف مستقر کی تعریف یہ ہے کہ ظرف مستقر ہو جس کا، تو یہ اس میں سے اب ظرف مستقر کی میں بتاؤں گا۔ اب ظرف لغو کیا ہوتا ہے؟ ظرف لغو وہ ظرف ہے جس کا متعلق مذکور ہو، آگے عام ہے خواہ فعل سے یا فعل خاص میں، ظرف لغو جس متعلق فعل خواہ مذکور ہو یا معذوف ہو۔ چلو جی، یہ ابھی اس باتوں پہ نہ جانا، میری باتوں پہ جانا۔ اچھا آپ نے کیا نہیں کرنا، آپ نے ان باتوں میں نہیں کرنا استاد جی بڑی مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہیں، گل میری سمجھنی ہے۔ کون کی سمجھ نہیں آئی؟ کون کی کیا مطلب ہے؟ کون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہونا، ہونا، ٹھیک ہے نا؟ کون کیا ہے اس میں سے؟ کون و مکان کہتے ہو نا، کون و مکان، کون و مکان، کون و مکان کا کیا مطلب ہے کہ جو ہے نا، کون کا مطلب ہوتا ہے جو زمانے کی گردش جو ہو رہی ہے یہ ہے، اور مکان مطلب اس میں سے کون و مکان، ٹھیک ہے نا؟ کانا یہ اس میں سے ہونا، کون کانا کائنن ہونے کی جتنی بھی ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں جو پائی جا رہی ہوتی ہیں، زمانے کی جو گردش ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ کسی دن اگر وہ ہوا، ٹائم ہوا تو، ٹائم نہیں ہوتا ویسے، کسی دن ہوگا تو پھر بتاؤں گا آپ کو تکوینی امور اور تشریعی امور کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تکوینی امور کیا اور تشریعی امور کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو آپ سنتے ہو لفظ جو ہے نا ابدال جو ہوتے ہیں، ابدال، ٹھیک ہے نا؟ لفظ کیا ہوتا ہے؟ ابدال، یہ کیا ہوتے ہیں ابدال؟ بزرگ کون سے ہوتے ہیں ابدال؟ ٹھیک ہے نا؟ ابدال نہیں ابدال، ٹھیک ہے نا؟ اب دال، یہ بزرگوں کی ایک قسم ہوتی ہے ابدال۔ اچھا جی تو کیا ہوتے ہیں جناب علی؟ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جناب کون ثبوت وجود اصول۔ اچھا بچوں ظرف لغو اور ظرف مستقر کہتے کیسے ہیں؟ پہلے ایک بات سمجھو، جار مجرور جو ہوتے ہیں نا بچوں، ہمیشہ یاد رکھو، جار مجرور کی مثال بچوں کی سی ہوتی ہے۔ جار مجرور کی ہوتے ہیں، جار مجرور کی ہوتے ہیں بچوں، بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جار مجرور کی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بچے، جار مجرور بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اگر ہم بچے کو سڑک پہ آپ اکیلے چھوڑتے ہو؟ کبھی نہیں چھوڑتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ جار مجرور کو کی کرتے ہو؟ بچے ہوتے ہیں ان کو سڑک پہ نہیں چھوڑتے ہیں، وہ کی کرتے ہیں؟ وہ ابا، ابے کا یا امے کا، اما کا کی کرتے ہیں؟ سہارا پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابے کا یا اما کا کیا کرتے ہیں؟ سہارا پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابے یا اما کا کیا کرتے ہیں؟ سہارا پکڑ کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابا یا اما کا سہارا پکڑ کے چلتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 سال کا بچہ سڑک کے اوپر ویسے چلے گا؟ نہیں، وہ کیا کرے گا؟ ابا جی کا یا اما کا سہارا پکڑ کے، انگلی پکڑ کے چلتا ہے۔ ایسے ہی بچوں یہ جار مجرور آتے ہیں نا ترکیب کے اندر، تو ان کو نا کسی نہ کسی کا سہارا پکڑنا پڑتا ہے، ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کسی نہ کسی کا سہارا پکڑنا پڑتا ہے۔ تو جار مجرور خود جو ہوتے ہیں نا یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ متعلق کہلاتے ہیں۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ متعلق کہلاتے ہیں، متعلق، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ متعلق کہلاتے ہیں۔ جس کا سہارا پکڑتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ متعلق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جس کا سہارا پکڑیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ متعلق، ٹھیک ہے نا؟ خود کی ہوتے ہیں، متعلق ہوتے ہیں، متعلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جس کا سہارا پکڑیں گے نا ابا یا اما جڑا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ متعلق، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ متعلق کی ہوتا ہے، متعلق جو تعلق پکڑنے والا ہوتا ہے، بچے جار مجرور خود متعلق ہوتے ہیں، جس کے ساتھ پکڑیں گے اس کو کی کہیں
گے متعلق جس کی انگلی پکڑ کے چلیں گے، وہ گل سمجھ آئی ہے؟ تو ایسے ہی کی ہوتے ہیں، ان کی مثال بھی بچوں کی سی ہوتی ہے جار مجرور کی، گل سمجھ آئی ہے؟ اتنی بات کے متعلق ہوتے ہیں، تو یہ کسی نہ کسی کا سہارا پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور سہارا کس کا پکڑتے ہیں بچوں؟ کبھی یہ جار مجرور سہارا بچوں پکڑتے ہیں فیل کا، ٹھیک ہے نا، فیل کا پکڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کی کریں گے اس میں فائل کا سہارا پکڑیں گے، کبھی کی کریں گے اس میں مفعول کا سہارا پکڑیں گے، وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی مصدر کا سہارا پکڑیں گے، کبھی صفت مشبہ کا سہارا پکڑیں گے، وہ گل سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبھی اس میں تفضیل کا سہارا پکڑیں گے، گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ متعلق ہوتے ہیں، کس کس کے متعلق ہوتے ہیں؟ فیل، فیل بڑا تگڑا ابا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، فیل، فیل بڑا تگڑا ابا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کی یہ کیا کر لیتے ہیں، باقیوں کا بھی سہارا پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں فائل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، مصدر، اس میں تفضیل وغیرہ کبھی کی کرتے ہیں، سہارا پکڑتے ہیں، ان کو اسماء مشتقہ کہہ لو یا نہ کہو، کیونکہ آپ لوگ پریشان ہو جاؤ گے کہ جو ہے اس میں سے، سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ چلو، ہوں چلو، میں کیوں اتنا زور لگاتا ہوں آپ کا استاد جی، ہر بات پہ آپ اتنا زور، یہ وہ چیزیں ہیں کہ 20-20 سال لوگ پڑھا چکے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کو نہیں پتا ہوتا کہ جناب علی جار مجرور بیسیکلی کرتے کیا ہیں، ترجمے چینجز کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کیا کرو، استاد جی کو دعائیں دو، استاد جی کو دعائیں دو، مولانا حسن صاحب دامت برکاتہم کو، ان کو دعائیں دو کہ استاد جی کیا کرتے ہیں ہمارے لیے، کیا کر لیتے ہیں، حلوے بنا کے ہمیں کھلا کے ہمیں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جو استاد جی کی وہ ہیں ساری، میں تو کیا ہوں، میں تو ڈاکیا ہوں، میں ڈاکیا ہوں، میں آپ کو صرف کیا کر رہا ہوں، بات کو، استاد جی کی بات کو پہنچا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا جی، ہوں چلو جی، ظرف لغو کی تو کیا ہوتے ہیں، ظرف لغو کیا ہوتا ہے، ظرف لغو وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے تو کیا آ گیا جناب علی، ظرف لغو کی ظرف لغو کیا ہوتا ہے کہ فعل کے بعد، فعل کے بعد، اس میں فائل کے بعد، اس میں مفعول کے بعد، اس میں تفضیل کے بعد، صفت مشبہ کے بعد اور مصدر کے بعد جو بھی جار مجرور آ جائے تو وہ جار مجرور اسی فعل یا اس میں فائل، اس میں مفعول وغیرہ کے ساتھ متعلق ہوں گے جو پہلے ذکر کیا گیا ہے، یہ ظرف لغو ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھنا ذرا کیسے میں ظرف لغو، پہلے میں تعریف نہیں کروا رہا، تعریف نہیں کروا رہا، پہلے میں آپ کو حل کرواؤں گا پھر اس کے بعد تعریف کو جو ہے نا سمجھاؤں گا، کیونکہ آپ جب مثال سے سمجھ جاؤ گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ ختم آپ کو پتا ہے سب کو، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ فعل ہے۔ اچھا یہ جار مجرور جو ہے نا، یہ جار مجرور، یہ دونوں لیں گے۔ جناب علی، کیونکہ چل رہا سی بچوں میں کیا کہہ رہا تھا کی دس رہا سی کہ یہ کوئی ترکیب میں علادہ سے کوئی چیز نہیں بنیں گے، کوئی علادہ سے چیز نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ختم اللہ علی قلوبہم میں کی ہوگا، یہ کیا ہوں گے، متعلق ہو جائیں گے کس کے ساتھ، ختمہ کے متعلق ہو جائیں گے، کیا ان کی ترکیب میں کوئی علادہ سے کوئی چیز بن رہے ہیں، نہیں بن رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ظرف لغو، ختم اللہ علی قلوبہم،
क्या होगा, समझो, ये क्या होंगे, जार मजरूर मिलके ये इसके मुतालिक हो जाएंगे, ज़र्फ़ लग़्व मुतालिक होंगे, क्योंकि इनके लिए कोई तरकीब में इलादा से कोई चीज नहीं बन रही है, बस खातमा फेल होगा, लफ्ज अल्लाह फाइल होगा। अच्छा, खातमा फेल लफ्ज अल्लाह फाइल, ये जार मजरूर कुछ नहीं, तरकीब में इन्होंने कुछ नहीं पढ़ना। अच्छा, आपका वो मुतालिक जुड़े होंगे, लेकिन वैसे देखो तो बस तरकीब यही है, खत्म अल्लाह हो। वो गल समझ आई है, वो गल समझ आई है कि नहीं समझ आई है? जरफ लव तरकीब जुड़ी होनी है ना, तरकीब जो होनी है वो क्या होगी, यही होगी, खत्म अल्लाह हो, बस यही है असल में तरकीब। तो अला कुलूबिहिम की हो जाएगा, ये इसके साथ मुतालिक हो जाएंगे। समझ गए हो? तो ये पीछे फेल मौजूद है, तो अगर फेल पीछे मौजूद हो तो ये बन जाएंगे, ज़र्फ़ लग़्व बन जाएंगे। अगर फेल मौजूद हो, इसमें फ़ाइल मौजूद हो, इसमें मफ़ूल मौजूद हो, सिफ़त मुशब्बह मौजूद हो, मस्दर मौजूद हो, इसमें तफ़ज़ील मौजूद हो, तो ये उनके मुतालिक होकर ज़र्फ़ लग़्व बन जाते हैं। इस तरकीब में इलादा से कोई चीज़ नहीं बनते हैं, इलादा से इनको क्या कहते हैं, ज़र्फ़ लग़्व कहते हैं। तो लेबल तो कर रहे हैं, लेबल तो कर रहे हैं, लेकिन आप वैसे देखा जाए तो उनकी कोई वो नहीं है उसमें से, ठीक है ना? तो वो क्या है, लेबल तो हम करेंगे ज़र्फ़ और उसमें से, लेकिन वैसे तरकीब में क्या है, उनकी कोई जगह नहीं है, किसी की जगह नहीं पकड़ रहे वो, ठीक है ना? वो क्या करते हैं, वो की करते हैं, वो अब्बा जी के साथ ही की हो जाते हैं, अब्बा जी की जो है ना सीट के साथ ही बैठ के चले जाते हैं, ठीक है ना? ज़र्फ़ ये काम करते हैं। ज़र्फ़ मुस्तकर जिड़े होते हैं ना, ज़र्फ़ मुस्तकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अब्बा जी के कायम मकाम होते हैं, अब्बा जी की जगह कायम मकाम बन जाते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि किसी जगह के ऊपर जा शादी के ऊपर जाओ तो फलां जाओ, ठीक है ना? तो उसमें से, और मानन मफूल शफूल को भी छोड़ो अभी जरा, लव, लव का मतलब ये है कि उसकी जगह नहीं है। अब ज़र्फ़ मुस्तकर समझाऊंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि लव की होता है, ठीक है ना? ज़र्फ़ मुस्तकर समझाऊंगा तो फिर ज़र्फ़ लव खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि ज़र्फ़ लव क्या है। लव समझ आ जाएगा तो ज़र्फ़ मुस्तकर समझ आ जाएगा, और ज़र्फ़ मुस्तकर समझ आ जाएगा तो ज़र्फ़ लव समझ आ जाएगा। कल समझ आई है? ज़र्फ़ लफ़्ज़ समझ आएगा तो ज़र्फ़ मुस्तकर समझ आ जाएगा, ज़र्फ़ मुस्तकर समझ आएगा तो ज़र्फ़ लफ़्ज़ समझ आ जाएगा। वो कहते हैं, भाई तुम्हारा घर किधर है? मस्जिद के सामने। तुम्हारा घर किधर है? मस्जिद के सामने। मस्जिद किधर है? मेरे घर के सामने। हैं, ये क्या? तो दोनों किधर हैं? आमने सामने, ठीक है? तो दोनों किधर हैं? आमने सामने हैं। तो मस्जिद किधर है? मेरे घर के सामने। और वो घर किधर है? मस्जिद के सामने, और दोनों आमने सामने। तो ऐसे ही क्या होगा, ज़र्फ़ मुस्तकर को समझने के लिए ज़र्फ़ लग़्व, तो ज़र्फ़ लग़्व को ज़र्फ़ मुस्तकर, तो दोनों को समझने के लिए दोनों को समझना जरूरी हो जाएगा। तो हम देखो जरा, फेल के बाद इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें तफजील, सिफत मुशब्बा, मस्तर, या इस फेल इसमें उस मुतालिक होंगे, जैसे खत्म अल्लाह अलम। देखो अच्छा, इस आगे कुरान में देखो, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफतन, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, ये फिल अर्ज़ जार मजरूर मिलकर ना, ये मुतालिक किसके हैं, इसमें फाइल के मुतालिक हैं। अच्छा, ज़र्फ़ लग़्व, इन्नी जाइलुन, अल्लाह ने फरमाया था ना फरिश्तों को कि मैं क्या कर रहा हूँ, जमीन में अपना खलीफा बना रहा हूँ, ठीक है ना? जमीन में अपना खलीफा, तो इंसान क्या है, अल्लाह ताला का खलीफा है दुनिया के अंदर, लेकिन फिर भी क्या नहीं होता, ठीक नहीं होता है। इन्नी जाइन फिल अर्ज़ खलीफा। अच्छा जी, हुन चलो आगे, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़, ठीक है ना? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़, देखो अब ये आगे जाला, फिर ये आगे लकुम, जार मजरूर है, जाला लकुमुल अर्ज़, ये जाला इसके मुतालिक हो जाएगा, फेल के मुतालिक आ जाएगा, ये ज़र्फ़ लग़्व है। अच्छा, ज़र्फ़ लग़्व को ज़र्फ़ लग़्व कहते क्यों है, गल समझो। वजह तस्मिया, ज़र्फ़ लफ़्ज़ इसलिए कहते हैं कि लव का माना है महरूम होना, तो ज़र्फ़ लव को भी ज़र्फ़ लव इसलिए कहते हैं कि वो भी अपने आमिल की जगह करार पकड़ने से महरूम रहती, क्योंकि आमिल खुद माकबल मज़कूर होता है, वो जगह नहीं पकड़ती है। अच्छा, ज़र्फ़ कीड़ी होती है, जगह नहीं पकड़ती, इसलिए ज़र्फ़ लव कहते हैं। तो साजी फिर नहीं इस बात समझ में आई, चलो ज़र्फ़ मुस्तकर समझो। ज़र्फ़ मुस्तकर को मुस्तकर इसलिए कहते हैं कि मुस्तकर मुश्तक है इस्तिकरार से, इस्तकर्रा यस्तकिर्रु इस्तिकरारन फहुवा मुस्तकिर्रुन व उस्तकिर्रा युस्तकर्रु इस्तिकरारन फज़ाका मुस्तकर्रुन, ठीक है ना? तो मुस्तकर मफूल का सीगा मैं पढ़ रहा हूँ, तो इस्तिकरार का माना है करार पकड़ना, तो ज़र्फ़ मुस्तकर भी अपने आमिल की जगह पर करार पकड़ लेती है, इसलिए इसको ज़र्फ़ मुस्तकर कहते हैं, इसको ज़र्फ़ मुस्तकर कहते हैं। उसको करार पकड़ लिया। चलो जी उस्ताद जी, गल नहीं समझ आई है, ज़र्फ़ मुस्तकर की होता है, ज़र्फ़ मुस्तकर समझो, ज़र्फ़ मुस्तकर की होता है, उसको समझो अब। इतनी तो पंजाबी आती है ना आपको, ठीक है ना? इतनी तो पंजाबी आ जाती है ना, ऐसे ना हो कि मैं कहूँ उस्ताद जी आप क्या करते हैं,
ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, तरकीब पता है कि ये अल्हम्दुलिल्लाहि, ये असल में ये मुब्तदा है, और ये जो है ना, पता है आपको, बस इतनी सी अगर बात लिखी हुई है, ये असल में खबर है, ये खबर है, ये खबर है। उस्ताद जी ये तो जार मजरूर है, तो इन्होंने तो सहारा ही नहीं पकड़ा हुआ किसी का, ये तो जार मजरूर है, सहारे के बगैर कैसे वो आपने खबर बना दी है। तो मैं कहता हूँ बच्चों, असल में पता है क्या था, अल्हम्दु साबितुन लिल्लाह कह लो, या साबता लिल्लाह, फेल भी निकाल सकते हैं, बताऊंगा फिर, फेल भी निकाल सकते हैं, या इसमें फाइल निकाल लो। अल्हम्दु साबितुन लिल्लाह, तो असल में पता है कि सही बच्चों, असल में यूं था ये, अल्हम्दु, हमद साबित है अल्लाह के लिए। ये देखो ये छुपा हुआ है, ये अब्बा जी कह रहे हैं छुपे हुए हैं, ये जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक किसके हैं, साबित उनके। तो जब, जब 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 मुताल्लक, जब मुताल्लक क्या होता है, माजूफ होता है, तो की बनता है, जरफे मुस्तकर बनता है। समझ आ रही है बात की? ठीक है, वो गलत समझ आई है? नहीं समझ आई है? ओए छुपा हुआ है, तो जरफे मुस्तकर बनेगा, ये जार मजरूर की बनेगा, जरफे मुस्तकर बनेगा। इसका मुताल्लक, ये मुताल्लिक है, ये की है, ये मुताल्लिक है, जार मजरूर ये मुताल्लिक है, इसका मुताल्लक माजूफ है, तो ये जरफे मुस्तकर बनेगा, की बनेगा, जरफे मुस्तकर बनेगा। अब देखो बच्चों, इसने क्या कीता है, ये लिल्लाही, लिल्लाही ने जगह पकड़ ली है, लिल्लाही ने क्या कर ली है, जगह पकड़ ली है, किसकी, साबितुन की जगह पकड़ ली है। असल में अल्हम्दु साबितुन था, अल्हम्दु साबितुन था, तो साबित क्या है, साबित क्या हो गया, चला गया है, नजर नहीं आ रहा हमें, लिल्लाह ने उसकी जगह पकड़ ली है, तो क्या कर लिया इसने, करार पकड़ लिया, किसकी जगह, साबितुन की जगह। इसको कहते हैं जरफे मुस्तकर कहते हैं, नहीं समझ आई है? जरफे मुस्तकर, हाँ, जार मजरूर को जरफे मुस्तकर कहेंगे, जार मजरूर जरफे मुस्तकर ने, जार मजरूरी जरफे लग होते हैं, जार मजरूरी जरफे मुस्तकर होते हैं। अगर ये क्या करें, ये अपने आमिल की जगह पकड़ लें, उनकी जगह के ऊपर आ जाएं, उनके कायम मकाम आ जाएं, तो की हो जाता है, ये जरफे मुस्तकर हो जाते हैं। और अगर ये उनकी जगह ना आए, मिसाल के तौर पे मैंने एक मिसाल दी थी कि क्या जी, अब्बा जी भी गए हैं किसी जगह के ऊपर, शादी के ऊपर बुलाया, शादी के ऊपर बुलाया, तो अब्बा जी को भी बुलाया और पुत्र जी को भी बुलाया था। तो जब अब्बा जी खुद मौजूद है ना, तो अब वो क्या करेंगे, अब वो कहेंगे कि जनाब अली फलां आदमी भी आया था, फलां आदमी भी आया था। अब्बा जी खुद मौजूद हैं, ठीक है ना, अब्बा जी खुद मौजूद हैं, तो अब उसके पुत्र के जो 18 साल का है, 20 साल का, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, हम कहते हैं अब्बा आ गया ना, तो अब्बा खुद ही क्या हो गया है, मौजूद है। लेकिन अब्बा जी क्या थे, किसी काम पर गए हुए थे, शादी के ऊपर नहीं जा सकते थे, तो उसने अपने पुत्र को कहा कि पुत्र जी मेरी जगह क्या कर दो, हाजिरी लगाओ जाके उधर शादी पे, गांव साइडों पे होता है ना, वो करते हैं ना कि हाजिरी लगाओ, हाजिरी लगाओ। तो वो कहते हैं कि जनाब अली, हाँ, जो है ना, पुत्र चला जाए, पुत्र चला जाए, तो कहते हैं जी जनाब फला आदमी के घर से भी क्या आया था, बंदा आया था, यानी तो पुत्र ही क्या होता है, कायम मकाम हो जाता है अब्बा जी के। गल समझ आई है? पुत्र ही क्या हो जाता है, कायम मकाम हो जाता है अब्बा जी के। अब वो ये नहीं किला कर सकते कि जनाब अली हमने शादी पे बुलाया था, तो ये आदमी नहीं आया था। वो कहेगा क्यों नहीं आया था भाई, मेरा पुत्र क्या है, मेरी जगह क्या था, कायम मकाम था, उसने मेरी जगह पकड़ी हुई थी ना। गल समझ आई है? वो गल समझ आई है? नहीं समझ आई है? इसको कहते हैं कि जी, तो ये ज़र्फ़ मुस्तकर है,
تو یہ اس کی جگہ پکڑ لیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ پتہ نہیں آپ لوگوں نے ایسے کبھی پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. آپ کا استاد جی پتہ نہیں کدھر سے پتر تھے کیا لے آتے ہیں. کیا کروں سمجھانے کے لیے آپ کو کیا کرنی پڑتی ہیں، مثالیں دینی پڑیں گی ورنہ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو. تو ظرف مستقر کو ظرف سے کہتے ہیں کہ مستقر مشتق ہے استقرار سے، اور استقرار قرار پر. تو ظرف مستقر بھی اپنے عامل کی جگہ پر قرار پکڑ لیتی ہے. ظرف مستقر الحمد ثابت للہ، اصل میں دیکھو ثابتہ تھا، یہ ابھی نظر نہیں آ رہا آپ کو. اچھا یہ دیکھو پتر بچوں، یہ نظر نہیں آ رہا. اچھا الحمد للہ یہ نظر نہیں آ رہا. اس للہ نے کیا کیتا ہے، اس کی جگہ پکڑا ہوا. اصل میں الحمد ثابت، ثابت عامر کو حذف کر دیا اور ظرف مستقر اس کی جگہ قرار کھڑا کر دیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ الحمد کل سمجھ گئے ہو؟ تو یہ اس میں سے آ جائے گا. اگر والدین لفظوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر والدین موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے اس میں سے. اور اسی کو میں کہتا ہوتا ہوں بچوں، والدین نہ بھی ہونا تو ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں. وہ گل سمجھ آئی ہے؟ ابا اما نہ بھی ہوں تو ان کی دعائیں کی ہوتی ہیں، دعائیں موجود ہوتی ہیں. تو وہ دعائیں نظر نہیں آتی ہیں آپ کو، تو وہ کی کرتی ہیں، وہ ظرف مستقر کیا کہتے ہیں، وہی سہارا کیا ہوتے ہیں، ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں. ہمیں کیا ہوتے ہیں، ہم سہارا جو ہوتے ہیں ان کی دعاؤں سے کیا ہوتے ہیں، ہم ان کی دعاؤں سے سہارا پکڑ رہے ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں ظرف فعلیہ بتاؤں گا بھی آگے جا کے. وہ گل سمجھ آئی ہے؟ اس لیے اپنے والدین کی قدر کیا کرو. اچھا یہ آج کل جو ہے نا بالکل جو ہے نا، میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ذرا وہ نہیں ہوتی ماں باپ کی، کوئی پرواہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اچھے دیندار لوگ بھی ہے نا. تو اس لیے جو ہے ہمیشہ، میں نے آج تک کبھی زندگی کے اندر، الحمدللہ میرے والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا، آج 25 ہے، 25 کوئی 2 سال پہلے انتقال ہوا تھا ان کا. 25 مارچ جو تھے 2000 جو تھا 21 کو انتقال ہوا تھا. 25 مارچ کو صبح کے وقت جو ہے، فجر کے وقت جو ہے تو اس میں سے تو والدہ ماشاءاللہ حیات ہیں. میں نے آج تک زندگی میں مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی والد یا والدہ کے سامنے کبھی کہا ہو کہ کیوں، کیوں، یا انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ پلاتے ہیں تو بس وہ تھا. اب والد صاحب نے کبھی ڈانٹا ہی نہیں تھا زندگی میں شاید، مجھے تو کبھی مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی والد صاحب نے کبھی مجھے ڈانٹا ہو. کبھی نہیں. مارنا تو دور کی بات ہے. بہت نرم طبیعت کے تھے. اور والدہ سے میں نے زندگی میں ایک تھپڑ کھایا ہے. ایک تھپڑ پوری، شاید مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ میں نے ایک تھپڑ کھایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن میں نے کبھی کیا نہیں کیا ان کے سامنے، یعنی کہ کیوں یا کیا، یہ نہیں میں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا. سمجھ رہے ہو بات کو بچو؟ اس لیے نا اپنے ماں باپ کی قدر کیا کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کیا کرو. ٹھیک ہے؟ تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، مار کھا لیا کرو. ماں باپ سے مار کھانے کو بھی کیا ہے، اس کے لیے اپنی ایک وہ سمجھو. ٹھیک ہے نا، اپنے لیے اپنی ایک وہ سمجھو، اس کو بھی ایک وہ سمجھو، سعادت سمجھو. کوئی بات نہیں، ماں باپ ہیں. ٹھیک ہے نا، انہوں نے جو کچھ وہ کیا ہوتا ہے، جس طریقے سے ہماری پرورش کی ہوتی ہے، سارا کچھ کیا ہوتا ہے، اس میں سے اگر کوئی سخت بات کہہ بھی دیں، خاموش ہو جایا کرو. میری والدہ ابھی بھی جب میں فون کروں تو بعد دفعہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی ہیں نا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے ہوتا ہے تو میں ہنستا رہتا ہوں، ہنستا رہتا ہوں آگے سے جو ہے نا. مجھے پتا ہوتا ہے کہ جو ہے نا کوئی بات نہیں، وہ والدہ کا کیا غصہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس میں سے میں ہنستا رہوں گا بس، تو ہنستا رہیں آگے سے، تو ہنستا رہیں جو ہے نا. تو میں ہنستا رہوں گا کہ جی اس میں سے، کیونکہ مجھ سے یہ ہوتا ہے مصروفیات کی وجہ سے میں فون نہیں کر پاتا، لیٹ ہو جاتا ہوں بعض دفعہ. ابھی میں اسلام آباد گئے ہوئے مجھے تقریباً کوئی 5 6 مہینے ہونے والے ہیں، میں نہیں گیا ابھی تک ملنے کے لیے والدہ سے جو ہے. تقریباً عید کے بعد، عید پہ جب میں نہیں، بڑی عید کے بعد آیا تھا، تو اس کے بعد شاید بلکہ زیادہ ہی ہو رہے ہیں. تو اس میں سے تو اس لیے جو ہے نا، اس لیے جو ہے یہ اپنی ایک بڑی وہ کرو، اس میں سعادت سمجھو. اچھا سعادت سمجھا کرو. اگر سمجھ لو ان کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا، وہ انسان کے لیے کیا ہوتی ہیں، بڑی تگڑی ہوتی ہیں دعائیں جو ہیں. اچھا جی، اب آ گیا جناب ظرف مستقر کے مقامات کا بیان. اب آ گیا نا، میں نے کہا دعائیں آ گئی ہیں.
ٹھیک ہے نا. اب آ گئی دعائیں آ گئی ہیں. اور چلتے ہیں جناب. ظرف مستقر 4 مقام پہ واقع ہوتی ہے بچوں. ظرف مستقر کتنے مقام پہ واقع ہوتی ہے؟ 4 مقام پہ. خبر کے مقام پہ، یعنی اگر ظرف مستقر جار مجرور خبر بن رہے ہوں. صلہ کے مقام پہ، جار مجرور موصول کے لیے صلہ بن رہے ہوں. ٹھیک ہے نا. جار مجرور جو ہے نا. صفت کے مقام پر موصوف کے لیے کیا بن رہے ہوں؟ صفت بن رہے ہوں. تو جار مجرور ظاہری بات ہے خود تو نہیں بنتے نا، کسی کا سہارا پکڑ کے بنتے ہیں. اچھا گل سمجھو، جار مجرور خود تو نہیں بنتے نا، کسی کا سہارا پکڑ کے بنتے ہیں. یا ذوالحال کے لیے حال بن رہے ہوں. ذوالحال کے لیے کیا بن رہے ہوں؟ حال بن رہے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. گل سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی. تو یہ کیا آ جائے گا کہ خبر کے مقام پر، صلہ کے مقام پر، صفت کے مقام پر اور حال کے مقام پر. خبر، صلہ، صفت اور حال، یہ 4 مقام ہوتے ہیں. ظرف مستقر 4 مقام میں واقع ہوتی ہے. ظرف مستقر خبر کے مقام پر، صلہ کے مقام پر، صفت کے مقام پر اور حال کے مقام پر. تو یہ 4 جگہیں ہوتی ہیں. اچھا جی. خبر کے مقام پہ تب ہوگی جب پہلے مبتدا ہو. ٹھیک ہے نا. اور ظرف لغو کا تو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ فعل کے بعد، اس میں فاعل کے بعد، اس میں مفعول کے بعد، صفت مشبہ کے بعد، مصدر کے بعد، اس میں تفضیل وغیرہ کے بعد جو آ رہی ہوتی ہے تو کی بن جاتی ہے؟ وہ ظرف لغو بن جاتی ہے. وہ ظرف لغو بن جاتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ 4 مقام پہ آ رہی ہوتی ہے: خبر، صلہ، صفت اور حال. خبر کے مقام پہ جب پہلے مبتدا ہو، صلہ کے مقام پہ جب پہلے اس میں موصول ہو، صفت کے مقام پر جب اس سے پہلے موصوف ہو، اور حال کے مقام پر جب پہلے ذوالحال ہو. اچھا جی. اب آتے ہیں جی مقام خبر پہ آتے ہیں. اگر ظرف مستقر خبر کے مقام پہ ہو، یعنی جار مجرور کیا آ رہے ہو؟ خبر کی جگہ پکڑ رہے ہوں، تو اس کے متعلق میں اختلاف ہے. اس کے متعلق میں کی ہے اختلاف. اور 2 مذہب ہیں، ایک ہے بصریوں کا اور ایک ہے کوفیوں کا. ٹھیک ہے نا. بصرہ اور کوفہ آپ کو پتہ ہے نا. بصرہ اور کوفہ عراق کے اندر ہے. اچھا عراق کے اندر ہے بصرہ اور کوفہ. ٹھیک ہے نا. یہ دونوں جگہیں جو تھی نا، نحو کے اعتبار سے، ایسے ہی فقہ کی بھی جو ہے نا، حنفی فقہ کی بھی بڑی خدمت ہوئی ہے عراق کے اندر. اچھا حنفی فقہ صاحب قدوری کہاں کے ہیں؟ عراق کے ہیں، عراق کے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ایک اس میں سے وہ ہے، پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکل جائے. جو بچوں ایک بات یاد رکھو، جو 2 دریاؤں کے درمیان کی جگہ ہوتی ہے نا، اس کو ما بین النہرین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ما بین نہر. عربی میں کسے کہتے ہیں؟ ان نہر. دریا کو کہتے ہیں. اچھا نہر. ٹھیک ہے نا. کینال کو نہیں کہتے عربی کے اندر، کینال نہیں، کسی کہتے ہیں نہر. دریا کو کہتے ہیں دریا. تو ما بین النہرین جو جگہ ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا ایک نظام ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ زرخیز زمینیں ہوتی ہیں، زرخیز زمین ہو جاتی ہے، تو لوگ آباد ہو جایا کرتے ہیں. جب آباد ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ مواقع زیادہ ہوتے ہیں انسان کی ترقی کے لیے. وہاں پہ دین کی خدمت بھی ہو رہی ہوتی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک عراق کے درمیان میں، عراق میں 2 دریا ہیں. ایک کا نام ہے دجلہ اور ایک کا نام ہے فرات. دجلہ لوگ دجلہ کہتے ہیں، دجلہ لفظ نہیں ہے، دجلہ. اور فرات، دجلہ اور فرات نہیں ہے، فرات. دجلہ اور فرات. ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 دریا یہ ہیں، تو ان کے درمیان کا اس میں سے علاقہ. ٹھیک ہے نا. دجلہ اور فرات. اور ایک جو ہے نا، جو جہاں پہ بڑی خدمت ہوئی حنفی فقہ کی بھی، حدیث کی بھی، جو سمرقند، بخارا وغیرہ جو آپ کہتے ہیں، وہاں پہ بھی 2 دریا ہیں. ایک آمو دریا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک کیا ہے؟ آمو دریا ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا کیا ہے؟ سر دریا ہے. آمو دریا اور سر دریا. ٹھیک ہے نا. جن کو جیہون اور سیہون کہتے ہیں. جیہون اور سیہون. ٹھیک ہے نا. جیہون اور سیہون جو ہے. ٹھیک ہے نا. تو آمو دریا اور سر دریا یہ جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کدھر ہیں؟ سینٹرل ایشیا کے اندر ہے. سینٹرل ایشیا، وسطی ایشیائی ریاستیں جو ہوتی ہیں. آج کل ازبکستان کے اندر یہ آتے ہیں، ازبکستان وغیرہ کے اندر سے. تو یہ جو ہے نا، آمو دریا کے نیچے والا جو علاقہ جو تھا نا، آمو دریا کا نیچے جو علاقہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو اس کو جو ہے نا نیچے، اس کو پھر بلخ کا علاقہ بھی کہتے تھے، افغانستان کا علاقہ ہے. اور اسی کے نیچے خراسان، جو حدیث میں آتا ہے نا، خراسان کا لفظ جو آتا ہے، خراسان. خراسان کون سا علاقہ تھا جو حدیث میں آتا ہے؟ خراسان کا علاقہ وہ ہے افغانستان پورا کا پورا خراسان میں شامل تھا. ہمارا خیبر پختونخوا اٹک کے پل تک جو ہے،
अटक के पुल तक। अटक के ऊपर दो दरिया आपस में मिलते हैं ना, दरिया काबुल और दरिया सिंध मिल रहे होते हैं आपस में। और किसी ने अगर देखना हो ना अटक के पुल के ऊपर जाके, अगर जो आप कहते हैं ना मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान, अगर ये आपने देखना हो ना तो आप अटक के पुल के ऊपर जाके खड़े हो जाओ, ठीक है ना, तो आप देखोगे कि दरिया काबुल आ रहा है और दरिया सिंध आ रहा है। दरिया सिंध का पानी बड़ा साफ शफाफ, और दरिया काबुल का पानी काला पानी होता है, काला पानी होगा। ये दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन दोनों मिलते नहीं है आपस में। ये अल्लाह का देखो निजाम, मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान, कि दो चल रहे होते हैं और आपस में मिल नहीं रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये उसमें से ये आपको मिलेगा। वो गल समझ आई है। तो ये यहाँ तक का इलाका हमारा था, और ईरान में निशापुर तक का इलाका, निशापुर, ठीक है ना। ईरान का एक सूबे का नाम भी खुरासान है, लेकिन वो हदीस में जो खुरासान का लफ्ज है ना, वो मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन जगह उस जमाने में खुरासान कहलाती थी। अफगानिस्तान का इलाका हमारा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, और फिर इसी तरह ही ईरान के अंदर निशापुर तक का इलाका। ये जो हदीस जो उसने फरमाया था कि काले झंडे वाले उठेंगे और वो फतूहात करते हुए जाएंगे और सारे के सारे जितने भी इलाके होंगे उनको फतह करते जाएंगे, ठीक है ना, जो गजवा हिंद होगा, फिर गजवा हिंद जो होगा और सारा कुछ वो जो है। तो ये इसका मतलब है कि ये सरजमीन जो है ना ये बड़ी ही वो है। वो गल समझ आई है। पता नहीं कहाँ से कहाँ बात पहुंच गई, आप कहें वो सारी नहव में कहाँ से आ गई है। ठीक है ना, तो उसमें से, ठीक है ना। वो फिर एक और एक बात है, हजरत मेहदी को कौन पहचानेंगे, क्या होगा, उनके लश्कर में क्या होंगे, वो एक अलग बात है फिर, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आ गया जनाब, क्या आ गया, ठीक है। तो अब इख्तिलाफ आ गया, बसरा और कूफा से ये बात चल पड़ी थी कि बस अब इसको बिसरा भी, बिसरी भी कह सकते हैं, बिसरी और बसरी भी कह सकते हैं, बिसरियों का या कूफियों का, ठीक है ना। तो बिसरियों का और कूफियों का जो है ना, तो ये बसरा वाले और कूफा वालों का इख्तिलाफ है कि अगर खबर क्या हो, ज़र्फ़ मुस्तकर खबर के मकाम पे हो, तो इसके मुतालिक में इख्तिलाफ है बिसरियों का और कूफियों का। बिसरी हजरात कहते हैं कि हम इसका मुतअल्लिक़ फेल निकालेंगे। बिसरी कहते हैं कि इसका मुताल्लक क्या होगा, ठीक है ना, इसका मुताल्लक क्या होगा, फेल निकालेंगे, फेल, यानी ये अब्बा जी किड़े होंगे, फेल होंगे, बिसरी ये कहते हैं। क्योंकि ज़र्फ़ मुस्तकर अपने आमिल की जगह पर वाक़ हुई है, और असल अमल करने में, मैंने कहा ना तगड़ा अब्बा किड़ा होता है वो फेल होता है, इसलिए हम उसका मुताल्लक फेल निकालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर वो कहते हैं यूं निकालो, अल्हम्दु साबता लिल्लाह निकालो, अल्हम्दु साबता लिल्लाह निकालो। और कुफी नाहवी कहते हैं, कुफी कहते हैं कि हम इसका मुतालिक इसम निकालेंगे, क्योंकि ज़र्फ़ मुस्तकर खबर के मकाम पर वाक़या हुई है, और असल खबर में क्या है, इफराद यानी मुफरद होना, जुमला नहीं हो। क्योंकि अगर फेल निकालोगे तो फेल पूरा जुमला बन जाता है। अच्छा, असल खबर में क्या है, इफराद है, तो इसम भी मुफरद होता है ना कि जुमला। लिहाजा कुफी नजदीक तकदीर यूं है, अल्हम्दु साबितुन लिल्लाह, अल्हम्दु साबितुन लिल्लाह। तो आप कोई भी निकाल सकते हो खबर के अंदर, चाहे साबता निकालो, चाहे साबितुन निकालो, चाहे काइनुन निकालो, चाहे काना निकालो, और गल समझ आई है। चाहे वजदा निकालो, चाहे वाजिदुन निकालो, चाहे हसला निकालो, चाहे हासिलुन निकालो। नहीं, गल समझ में आई है, समझ आई, चारों को मैंने जिक्र कर दिया। पता नहीं बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, मकाम सिला, ज़र्फ़ मुस्तक़र अगर सिले के मकाम पे हो तो फिर इसका मुतालिक फेल निकालेंगे। याद रखो, सिला हमेशा बच्चों जुमला, क्योंकि सिला जुमला होता है, और फेल भी अपने फाइल से मिलकर जुमला बनता है। अगर इसमें मौसूल के बाद जार मजरूर आएगा ना बच्चों, इसमें मौसूल के बाद, तो हुन क्या निकालना, हमेशा की निकालना है आपने, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, इसमें मौसूल के बाद निकालना है ना, तो हुन की निकालना है, इसके बाद की निकालना है बच्चों, फेल निकालना। अच्छा, फेल निकालना। तो सबतू निकाला है इन्होंने, सबतू क्यों निकाला है, ये मैं सिखाऊंगा आपको। अच्छा, ये मैं सिखाऊंगा। आप कहोगे उस्ताद जी कभी मुजक्कर आ जाता है, कभी मुअन्नस आ जाता है, कभी वाहिद आ जाता है, कभी तस्निया आ जाता है, मुताल्लक कभी जमा आ जाता है, क्यों आ जाता है वो बताऊंगा आपको। तो वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ठीक है, तो ये उसमें से आ जाएगा। चलो जी, मकाम सिफत, ज़र्फ़ मुस्तक़र अगर सिफत के मकाम पे तो अक्सर इसका मुताल्लिक फेल और बाज इसम निकालते हैं, तो सिफत के मकाम में भी दोनों निकल सकते हैं, दोनों निकल सकते हैं। अला मानन फी नफ्सिहा, मैंने कहा था, ये भी याद रखना, एक और अपने पल्ले बांध लो, एक और अपने बात पल्ले बांध लो, एक बात वो क्या है कि जार मजरूर के बाद नहीं, इस नकरा के बाद जार मजरूर आ जाए, नकरा के बाद की आ जाए,
جار مجرور آ جائیں تو ترکیب میں موصوف صفت بنا کرتے ہیں. اچھا نکرا کی بات کی آ جائے، جار مجرور آ جائیں تو بہت سی جگہوں پہ کی بنیں گے موصوف صفت بنیں گے. نکرا موصوف بنے گا تو جار مجرور اپنے متعلق سے مل کے صفت بنے گا. یہ اپنے پلے لکھ لو. اچھا وہ پلے باندھ لو، اس کو پلے باندھ لو. پلے باندھنے کا مطلب سمجھتے ہو نا، یہ نا پلے کے اندر باندھ لیں کہ جی چلو جی مستعد جی باندھ لو. اپنے پلے کے اندر مطلب یہ ہے کہ یہ لکھ لو اپنے پاس الا مانن فی نفسیا. تو آئی ثابت او ثابت فی نفسیا، چاہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو صلہ کے مقام پر تھوڑا آگے حال کے مقام، ظرف مستقر حال کے مقام تو اکثر اس کا متعلق فعل اور بعض اسم نکالتے ہیں. جیسے فاللفظیۃ منہا علی نوعین، تو یہ ثابتت بھی نکل سکتا ہے اور ثابتتن بھی نکل سکتا ہے. ثابتت بھی نکل سکتا ہے اور ثابتتن بھی نکل سکتا ہے. کیوں نکل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے تو کہتے ہیں فائدہ جو بھی جار مجرور بشر زائدہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. جار مجرور اگر زائدہ ہوگی تو پھر اس کو کیا نہیں متعلق نہیں نکالتے ہیں. یہ میرے اسٹوڈنٹ یاد آیا حروف جارہ زائدہ کی ترکیب میں نے کرائی تھی آپ کو. میں نے کہا تھا نا زائدہ بھی ہوتا ہے. وہ گل سمجھ آئی ہے؟ وہ جنہوں کو میں نے پڑھایا تھا تو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا، جار مجرور جب زائدہ آتا ہے، جو بھی جار مجرور ہو بشرطے کہ وہ جار زائد نہ ہو، یا تو ظرف مستقر ہوگا اگر 4 مقام میں واقع ہے، یا ظرف لغو اگر 6 چیزوں پہ مقام پہ واقع ہوگا. بس اتنا رکھو. یہ زیادہ ہی میرے خیال میں وہ ہو گئی ہے. رمضان ہے، ٹھیک ہے نا. تو صفر کیسے کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نے اتنے آسان طریقے سے سمجھایا آپ کو. ٹھیک ہے نا. اتنے آسان طریقے سے سمجھایا آپ نے، بس اس کو پڑھ لینا ہے ایک دفعہ. اس کو پڑھ لینا ہے کہ استاد جی نے بتایا کیا ہے. پھر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ آپ کو کرواؤں گا بچوں، یہ کروانی ہے میں نے. جار مجرور کی ساری ترکیبیں کراؤں گا. اس لیے کروا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ ترکیب میں سب سے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ ترکیب میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے، تو میں کہوں گا جار مجرور کی ترکیبیں. جار مجرور کی ترکیبیں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ جب یہ نکلتی ہیں، یہ ظرف مستقر جب بنتا ہے، ظرف مستقر جب بن رہا ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ زائدہ والی بات سمجھاؤں گا. حروف جارہ جب زائدہ ہوتے ہیں نا بچوں، پھر ان کا متعلق نہیں نکالا کرتے ہیں. اچھا لیکن آپ لوگ ترکیبیں یہی کر کے آئے ہوگے. آپ نے حروف جارہ کی پڑھی ہوگی نا. حروف جارہ با زائدہ بھی اچھا یہ تو حروف جارہ زائدہ آ گئی، تو اس میں سے کیا آ گیا، با کی جو ترکیبیں کی تھیں، تو اب اس میں سے آپ نے جار مجرور اس کے متعلق ہو گیا. حالانکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتا متعلق ہونے کی. جب وہ زائدہ ہے نا تو زائدہ کے نام متعلق وغیرہ نہیں نکالتے ہیں، بس وہ زائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سمجھ آئیے؟ چلو جی.